فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون صدق الله مولانا العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعمال دیے ہیں، نیک اعمال، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ اعمال تو ایسے ہیں جس کی حیثیت ڈیوٹی کی ہے، ملازمت کی ہے، نوکری کی ہے، کہ اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اس کے کرنے پر اللہ پر کوئی احسان نہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں۔ کر لیا تو ذمہ داری ادا ہو گئی، پٹائی سے بچ جائیں گے، نہیں کیا تو سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو ڈیوٹی ہے روزانہ کی، ذمہ داری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اور کچھ اعمال اللہ نے ایسے بنائے ہیں، بلکہ زیادہ تر اعمال ایسے بنائے ہیں جو ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی ذمہ داری سے زائد کام ہے، ذمہ داری سے ہٹ کر ہے، جن کے کرنے پر خالص اس بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان اعمال کے کرنے پر ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور ان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ جن اعمال کا کرنا ضروری ہے ان کو تو فرائض واجبات کہتے ہیں، فرض واجب۔ چنانچہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، بالغ پر روزہ فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور بھی دیگر فرائض ہیں۔ تو جو ہم پر اللہ نے فرائض اور واجبات عائد کیے ہیں، یہ کام ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، گویا یہ ہماری نوکری کا کام ہے، ان کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ ان اعمال کو کر کے ہم کسی پر احسان کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ اللہ پر احسان کرنے والے، نہ خود اپنی ذات پر احسان کرنے والے۔ اس لیے کہ ڈیوٹی کو انجام دینے والا جب اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے تو وہ اجرت کا تو مستحق ہوتا ہے، لیکن احسان کا مستحق نہیں ہوتا۔ آپ مزدور رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، بیچارہ صبح سے شام تک کتنا پسینہ بہا کر مکمل دھوپ میں کام کرتا ہے، بہت محنت سے کام کرتا ہے، لیکن جب شام کے وقت میں وہ کام کر کے جاتا ہے تو پیسے کا تو مستحق ہوتا ہے، لیکن وہ شکریہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ چنانچہ مالک اور کام کرانے والا شخص ان کو ان کی اجرت دے دیتا ہے، ان کو تھینک یو نہیں کہتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کو یہ نہیں کہتا کہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے کام کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ تو پیسے کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کوئی زائد کام نہیں کیا ہے، ڈیوٹی انجام دیا ہے۔ ڈیوٹی کو انجام دینے والا شکریہ کا مستحق نہیں ہوتا، وہ احسان کا مستحق نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنی اجرت کا اور اپنے پیسے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر ذمہ داری ادا نہ کرے تو پھر اس کی گرفت ہوتی ہے۔ وہی ملازم اگر 300 ان کے یومیہ ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے اور مالک ناراض ہو جائے تو پھر بجائے 300 کے اس کو 200 دے کے بھگا دیا جائے گا، اور اس کو 200 دینے پہ مجبور ہونا پڑے گا، مزید ڈانٹ بھی پینی پڑے گی۔ کام خراب کیا تو اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، ڈانٹ بھی لگ سکتی ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کو ادا کرنا اس کا فرض ہے، نہیں کرے گا تو سزا بھی ہوگی اور انعام کا اور پیسے کا بھی مستحق نہیں ہوگا۔ یہی حال فرض نمازوں کا ہے، 5 وقت کی، یہی حال دیگر تمام واجبات کا ہے۔ ہم ان نمازوں کو ادا کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے،
ہم اپنے اوپر بھی احسان نہیں کرتے ہیں، بس ان نمازوں کو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ہم کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ جیسے ایک مزدور کام کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اللہ کا اجر تو بہت بڑا ہے، تو کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اور نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی، نہیں کریں گے تو اجر کاٹا جائے گا، خراب کریں گے تو اجر میں کمی ہو جائے گی۔ جیسے وہ مزدور ہے، کام خراب کیا تو اجر میں کمی ہو جائے گی، پٹائی بھی الگ ہوگی، ڈانٹ بھی الگ ہوگی۔ یہ تو ڈیوٹی کے کام ہوئے۔ دوسرے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے عائد کیے ہیں، وہ کام ہے سنت، نوافل، جو ڈیوٹی سے ہٹ کر ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ جو ہے شکر کا مستحق ہوتا ہے، محبت کا مستحق ہوتا ہے، اپنے اوپر احسان کرنے والا ہوتا ہے، محبوبیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی دنیا کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور ان کی آخرت کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کام سنت اور نوافل کے کام کا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں، ایک مزدور کو آپ نے کام پہ رکھا، اس نے کام کیا، جتنی ڈیوٹی تھی کام کر دیا، 6 بجے ان کو گھر جانا تھا، لیکن وہ گھر نہ جا کر 1 گھنٹہ آپ کا کوئی دوسرا کام تھا جو اس کو کرنا تھا، تو آپ نے ان سے کہا بھائی اب تو آپ جا ہی رہے ہو، یہ میرا تھوڑا سا کام ہے، اس کو کر دو۔ تو اگر وہ اس کام کو کر دیتا ہے، 10 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ آپ کے دل سے یہ شکریہ کے کلمات نکلیں گے کہ یار اس کا کام تو ہو چکا تھا، یہ جا سکتا تھا، لیکن میرے کام کو دیکھ کر یہ رک کر رات دیر تک میرے اس کام کو کیا ہے، اللہ ان کو بہتر بدلا دے۔ آپ کی زبان پر یہ شکریہ کے کلمات ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے زائد کام کیا ہے، اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سے ہٹ کر کچھ کام رکھے ہیں جن کو سنت کہتے ہیں اور نوافل کہتے ہیں۔ اس میں ڈبل فائدہ ہے، ہم انسانوں کا اس میں ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان سنتوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ہماری آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہماری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ ان سنتوں کے کرنے کا اور ان نوافل کے کرنے کا، اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا فائدہ یہ رکھا ہے کہ اللہ کو جو فرض اور ڈیوٹی والا کام چاہیے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چاہیے، وہ اخلاص والا چاہیے، وہ بالکل شریعت کے مطابق چاہیے، ایسی عبادت چاہیے جس میں غیر اللہ کا دھیان نہ ہو، ایسی خالص عبادت چاہیے۔ اب ہم سوچیں، ہم جب فرض نماز ہی ادا کرتے ہیں تو نماز مانتی ہی ہمارا دماغ اللہ کے حضور میں حاضری ہوتا ہے یا دکانوں میں اور مکانوں میں گھومتا رہتا ہے؟ وہ عبادت جو اللہ کو چاہیے تھی، وہ نماز جو اللہ کو پسند ہے، ظاہر ایسے مخلص والی عبادت، اخلاص والی عبادت اور ایسے خشوع اور خضوع والی عبادت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ قیامت کے دن یہ پوچھ دے، بندہ میں نے تمہیں نماز پڑھنے کو کہا اور خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کو کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا مقبول عبادت پڑھ کے آنا، میں نے یہ کہا تھا میری نماز میں میرا ہی دھیان رکھنا، میں نے کہا تھا میری نماز میں غیر اللہ کا دھیان نہ لانا، تیری تو کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے، تیری تو کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے، اب بتاؤ میری شرط کے مطابق تمہاری نماز نہیں ہے، قاعدے کے مطابق تو تمہاری نماز کا تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں تو مسئلہ پھنس جائے گا، ایسے وقت میں تو مصیبت آ جائے گی۔ اللہ نے کہا میرے بندے میں نے تمہیں ڈیوٹی سے ہٹ کر کچھ کام دیے ہیں، اگر تم اس کام کو کر کے لاؤ گے، سنت ادا کرو گے، نوافل ادا کرو گے، مستحب ادا کرو گے، اگر ان نوافل کا ذخیرہ تم لے کر آؤ گے، وہ جو تمہاری نماز میں کمی ہے، خشوع میں کمی ہے، خضوع میں کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے، میں اللہ تمہاری ان نوافل اور سنتوں کی برکت سے ان کے ثواب کو لے کر تیری اس فرض نماز کی کمی اور کوتاہی کو دور کر دوں گا اور تیری نماز کو میں قبول کر لوں گا۔ تو کتنا بڑا احسان اللہ کا! اگر یہ سنتیں نہیں ہوتی، اگر یہ مستحبات اور نوافل نہیں ہوتے تو ہم کیا چیز ہمارے پاس تھی جو ہمارے فرض کی کمی کو دور کر سکتی تھی؟ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ یہ دوسرا بڑا احسان ہے کہ سنت کو اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس کا ایک دوسرا بڑا سبب اور دوسرا بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں، صرف 5 وقت کی فرض نماز، رمضان کا روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی،
بس اسی کو اسلام نہ سمجھے۔ اللہ کو اگر یہی اسلام پسند ہوتا تو پھر سنتیں کیوں رکھتے، اپنے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل کیوں بناتے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے آقا کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل کیوں بنائے؟ صبح سے شام تک، جوانی سے بڑھاپے تک، زندگی سے موت تک، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی کے لیے ہمارے لیے آپ آئیڈیل ہیں، اور سنت موجود ہے۔ کھانے کی سنت، سونے کی سنت، باتھ روم میں جانے کی سنت، آنے کی سنت، شادی کی سنت، موت و حیات کی سنت، بچوں سے ملنے کی سنت، سفر کرنے کی سنت، یہ ساری سنتیں جو ہیں یہ اسی لیے ہے نا کہ اس کو اپنایا جائے، اور اس سنتوں سے ہمارے فرض کی کمی اور کوتاہی دور ہو جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی ادا کرنے کی پابند بنے، تبھی جا کر ہمارے فرض نماز مکمل اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکتا ہے۔ یہ تو میں نے بطور تمہید کے کہا ہے۔ تمام سنتوں میں فرض کے علاوہ، واجب کے علاوہ اللہ نے شریعت میں جتنی سنتیں رکھی ہے عبادات میں، ان تمام سنتوں میں سب سے افضل ترین سنت، تمام نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا ہے، وہ رات کے آخری پہر کی نماز ہے، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کاموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف خطاب کر کے کہا۔ ایک تو کہا کہ اے نبی آپ کہا کیجئے ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا کر، نبی کو حکم ہے۔ اس کا مطلب اس سے علم کی اہمیت ہوتی ہے کہ جس بات کا حکم اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہوں اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کا حکم اللہ نے عبادتوں میں فرائض کے بعد جو اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کا اللہ نے صراحت کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ قرآن کہتے ہیں فتہجد بہ، اے میرے پیارے نبی ان لک فی النہار صبحا طویلا، آپ کے واسطے دنیا میں تو دن میں کام کے بہت سارے امور ہوتے ہیں، مجاہدین کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجنا، صفہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پڑھانا، غریب مسکینوں کی مدد کرنا، بیواؤں یا یتیموں کا خیال رکھنا، اور بھی بہت سارے امور آپ کے ساتھ زندگی میں سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ اے میرے پیارے نبی آپ کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، مجھ سے راز و نیاز کی بات کرنے اور مجھ سے ملاقات کرنے اور مجھ سے راز و نیاز اور سرگوشی کرنے کا ایک وقت ہے آپ کو دن میں نہیں ملتا ہے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، لہذا آپ ایسا کیجئے رات میں تھوڑا سا وقت ہے آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے منتخب کر لیجیے۔ رات میں تھوڑا سا وقت ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، مجھ سے سرگوشی کرنے کے لیے منتخب کر لیجئے۔ میں آپ کا محب ہوں اور آپ مجھ سے میرے محبوب ہیں۔ یہ کیسا محب ہوگا اور یہ کیسا محبوب ہوگا جس کو اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش نہ ہو، اپنے محبوب سے بات کرنے کی خواہش نہ ہو۔ دنیا کے یہ گندے عاشق اور دنیا کے یہ گندے محبوب، ان کا حال تو یہ ہے اگر ہفتہ بھر اپنے محبوب کو نہ دیکھیں یہ پاگل ہو جاتے ہیں، ایک دن بھی اگر بات نہ کریں یہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں تو محبوب حقیقی آپ ہیں اور میں آپ کا محب حقیقی ہوں۔ تو ایک وقت ہونا چاہیے جس میں آپ مجھ سے ملاقات کریں، ایک وقت ہونا چاہیے جس میں سرگوشی کی باتیں کریں، ایک وقت ہونا چاہیے جس میں آپ اپنا دکھڑا مجھے سنائیں، ایک وقت ہونا چاہیے جو راز و نیاز کی بات کرنے کا ہو، دنیا والوں کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ وقت آپ کا رات میں ہے، اس لیے فتہجد بھی، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آپ میرے واسطے تہجد کی نماز پڑھا کیجیے۔ نبی کو خطاب ہے، تہجد کی نماز پڑھا کیجیے۔ نافلۃ لک، یاد رکھیے یہ تہجد کی نماز پڑھنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ تو اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نافلۃ لک، یہ آپ کی ذمہ داری سے بڑھ کر میں نے ایک تحفہ دیا ہے، میں نے ایک احسان کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری سے بڑھ کر آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، میں نے اس کی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کی ذمہ داری سے۔ اور اے نبی آپ کو پتہ ہے اس تہجد پڑھنے کا مقام کیا ہوگا؟ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کی عادت یہ ہے
اللہ نے ہماری نفسیات کو ایسا بنایا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے نفع اور نقصان نہ ہو ہم کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، زکوٰۃ دینے میں سوچتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، سچ بولنے میں سوچتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، خیرات کرنے میں سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ ایسا مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے نفع اور نقصان کام کا نہ آ جائے ہم کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور بزرگ کو تو چھوڑیے، اس امت کی ایک عورت، مرد تو باکمال ہوتے ہیں، مرد کا علم اونچا ہوتا ہے، اس کا دماغ عالی ہوتا ہے، لیکن اس امت کی ایک عورت جس کا نام رابعہ بصریہ ہے، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، اس امت کی نیک خاتون ہے جس کی مثال قیامت تک دی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، کیا جملے پہ غور کیجیے گا، ان کا کہنا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کیا کہ میں آگ لے کر جاؤں اور جنت کو جلا دوں، کیا کروں، جنت کو جلا دوں، اور پانی لے کر جاؤں اور جہنم کو بجھا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جنت لینے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے مفاد ہوتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جہنم میں نہ جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کا دماغ بن گیا ہے، مفاد کے بغیر کام نہیں کرتے، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جنت کو ختم کر دیا جائے اور جہنم کو بجھا دیا جائے، تاکہ ان دونوں مقصدوں سے کام نہ ہو۔ کیا کرنا ہے کہ جی کام ہمیں کرنا ہے، نہ جنت کو لینے کے لیے اور نہ جہنم سے بچنے کے لیے، ہمیں کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک غلام کی خواہش ہوتی ہے آقا کو راضی کرنا، انہیں کام سے مطلب نہیں، کام کیا ہو، نمک لینے بھیج دو تیار ہو جاتا ہے، سونا لینے بھیج دو تیار ہو جاتا ہے، گندگی کا ٹوکرا سر پہ ڈال دو پھینک دیتا ہے، سونے کا ڈلا ہاتھ میں رکھ دو تب بھی پھینک دیتا ہے۔ سونے کا ڈلا ہاتھ میں آئے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا، گندگی کی ٹوکری سر پر آئے تو وہ غلام نہیں ہو جاتا۔ غلام ہر حال میں غلام ہوتا ہے، ان کی خواہش اپنے آقا کو راضی کرنے کی ہوتی ہے۔ ہماری خواہش اور ہمارا مقصود جو اصلی ہے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں جب آقا راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، میری طرف سے آج آفر ہے، اعلان ہے، جس کی مرضی میری حکومت کا جون سی چیز وہ چاہتا ہے اس پر وہ ہاتھ رکھ دے، وہ اس کو مل جائے۔ بڑا بہترین آفر ہے، دربار میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ان کا اعلان ہے خزانے کی کوئی کسی بھی چیز پر، میری حکومت میں جتنی چیزیں ہیں کسی پر جو ہاتھ رکھ دے، گھوڑا پر ہاتھ رکھے اس کا، خزانے پر ہاتھ رکھے اس کا، فیکٹری پر ہاتھ رکھے اس کا، گاڑی پہ ہاتھ رکھے اس کا، بنگلہ پہ ہاتھ رکھے اس کا، مکان پہ ہاتھ رکھے اس کا، جو جس پر ہاتھ رکھ دے آج اس کے لیے الاٹ کر دیا جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ دے دیا جائے گا۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ چیزوں پر ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑا پر، کسی نے مکان پر، کسی نے دکان پر، کسی نے کاروبار پر، کسی نے فیکٹری پر، کسی نے کس پر، کسی نے کچھ پر۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی نیک طبیعت کا اور بہت عقل مند خادم تھا، وہ کھڑا رہا۔ وہ کیا کھڑا رہا؟ وہ آقا جو ہے نا اس کی پیٹھ پر ہاتھ دے کے کھڑا رہا۔ سب ان سے پوچھا، یار سب نے سب کچھ لے لیا، تو بڑا بے وقوف معلوم ہوتا ہے، تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کہا مجھے چاہیے وہ جو کسی کو نہیں چاہیے۔ کیا ہے؟ کہا سب نے گھوڑے پر ہاتھ رکھا، اس کو گھوڑا مل گیا، مکان پہ ہاتھ رکھا، مکان مل گیا، فیکٹری پہ ہاتھ رکھا، فیکٹری مل گئی۔ میں نے تو آقا، میں نے تو مولا آپ پر ہاتھ رکھا ہے، مجھے آپ مل جائیں، آپ مل گیا تو سب مل گیا۔ تب شاباشی کی انہوں نے، اور اس کے لیے انہوں نے کانفرنس بلائی اس کی عقل مندی کا چرچا کرنے کے لیے، اور کہا تم سب بے وقوف ہو، جو گھوڑا لینے والا ہے، جو مکان لینے والا ہے، جو کاروبار لینے والا ہے، یہ عقل مند ہے، اس نے مجھے اپنا لیا، مجھے لے لیا تو سب کچھ لے لیا۔
جس نے اللہ کو، جس نے مالک کو راضی کر لیا اس کو سب مل گیا۔ حقیقت یہ ہے اللہ راضی تو جنت میں رہنا مزہ ہے، اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر جنت کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، جنت میں آپ کو بھیج دیا جائے اور بھیجنے کے بعد اللہ یہ کہہ دیں آپ کو ایک لفافہ بھیجے، آپ کو میں جنت میں تو بھیج چکا ہوں لیکن آپ کو یہاں پر 300 سال رہنا ہے، باقی رہنے کی میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ جنت رہے گی یا جہنم بن جائے گی؟ ہر دن یہ الٹی گنتی شروع کرے گا، 399 299 298 297 296، یہ الٹی گنتی شروع کرتا رہے گا اور یوں اس کا خون سوکھتا رہے گا۔ بتاؤ ایسی جنت میں کوئی مزہ ہے؟ ایسے جنت میں کوئی مزہ ہے؟ اللہ تمام جنتی کو، آپ نے حدیث سنانے لگا ہوں، تمام جنتی کو بلا کر اکٹھا کریں گے اور سوال کریں گے، اے جنتیوں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اور کیا چاہیے؟ جنت مل گئی، جہاں چاہتا ہوں گھومتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، جو چیز چاہتا ہوں کھاتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ اور کیا چاہیے مجھے؟ اور کیا چاہیے مجھے؟ اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر ایک سوال اور کریں گے، سوچ لو کچھ اور چاہیے؟ کریے اللہ اور کیا چاہیے؟ سوچ لو کچھ اور چاہیے؟ کریے اللہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ یہ تو ان کو کچھ چاہیے نہیں، تو اللہ کہیں گے ایک چیز اور ہے جو تمہاری جنت میں سب سے بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن کا اعلان ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کا راضی ہونا، یہ جنت ہزارہ جنت سے بڑی چیز ہے، کائنات کی ساری چیزوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، کبھی تم یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ بس یہ سننا ہوگا، جنتی اچھل پڑے، کہاں یہ بڑی نعمت ہے، رضامندی بڑی نعمت ہے، مالک کا راضی ہونا بڑی نعمت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ذہن میں مفاد ہوتے ہیں، اس لیے تقویٰ کا اعلیٰ مقام یہ ہے، مسلمانوں کی سوچ یہ ہونی چاہیے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، وہ راضی ہو گیا تو جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر نہ ہم جنت مل پائیں گے نہ جہنم مل جائے گی۔ یہ ہے نا، فرض کیجیے ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، لیکن کوئی ایک ایسا عمل گناہ جو اللہ کو ناپسند ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کر پوری زندگی کے عبادت پر پانی پھیر کر ہمیں کہاں بھیج دیں گے؟ بولیے کہاں بھیج دیں گے؟ جہنم بھیج دیں گے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے، وہ فاحشہ، وہ بدکار عورت جن کی زندگی کا ہر لمحہ گناہ میں گزرا ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ راستہ گزر رہی تھی، کتے کو دیکھا پیاسا ہے، انہوں نے کسی طرح پانی نکال کر پلا دیا، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے کہا یہ میرے ایک مخلوق کی پیاس کے بجائے میں ان کے زندگی کے سارے گناہ کو معاف کرتا ہوں، اور وہ مر گئی، اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ اس کا اپوزٹ پوری زندگی عبادت کرنے والی بلی کے بچے کو بلا وجہ باندھ کے رکھا، وہ بیچاری بھوکی تڑپ کر مر گئی، اللہ نے پوری زندگی کی عبادت پر پانی پھیر دیا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ راضی ہونا۔ وہ جس سے راضی ہو جائے اس کا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، اور جس سے ناراض ہو جائیں وہ پھنس جائیں گے۔ اس لیے ہماری نیت فقط اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، وہ راضی تو جنت خود بخود مل جائے گی اور جہنم سے ہم خود بخود بچ جائیں گے۔ بہرحال بات اس پہ آئی تھی کہ اللہ نے یہاں پر ہماری نفسیانیات کا خیال کرتے ہوئے حضور سے اور ان کے واسطے سے ہم سے کہا، کیا کہا؟ نافلۃ اللہ پڑھیے، ذمہ داری سے زیادہ ہے، لیکن اس کا فائدہ میں سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ انسان ہے، انسان بغیر فائدہ کی کچھ نہیں کرتا، میں لگے ہاتھ فائدہ سنا دیتا ہوں۔ اور فائدہ ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے نبی آپ جب تہجد پڑھیں گے، میرے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، تہجد کے وقت میں اٹھ کر مجھے یاد کریں گے، تو پھر میں آپ سے اتنا خوش ہوں گا کہ آپ کو مقام محمود عطا کر دوں گا۔ اور مقام محمود کا مطلب ہوتا ہے، سمجھتے ہیں؟ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امت پریشان ہوگی، اور اس پریشانی کے حل کرنے کے لیے اپنے اپنے وقت کے نبی سے ملاقات کرے گی، ہر نبی کے پاس جائے گی
اور کہیں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہر نبی کہیں گے یار آج تو خود میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, میں تمہارے لیے کیا سفارش کر سکتا ہوں. آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ مشورہ دیں گے, حضور کے پاس ساری امت جمع ہوگی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیں گے یا محمد ارفع راسک, اپنا سر سجدے سے اٹھا, سلما تو تک, آپ سوال تو کیجئے کیا چاہیے آپ کو, وہ سب دے دیا جائے گا. وہ مقام محمود, اے محمد آپ نے زندگی میں تہجد پڑھ کر مقام محمود کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے. آج کائنات کے سارے انسانوں کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, آپ کو اس مقام محمود کے واسطے سے آپ سفارش کریں, تمام لوگوں کے لیے میں بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ سنا دوں. تب جا کر حساب و کتاب شروع ہوگا. بہرحال بات تہجد پہ چلی تھی, ابھی بات رہ گئی ہے انشاءاللہ تہجد کے فوائد پر اور ان کی اہمیت پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تہجد یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے کرنے کی ایک چیز ہے, یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے, ہمارے عبادتوں کے نقص کو دور کرنے والا ہے, رب کو راضی کر کر گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ اور سب کو تہجد کی نماز باجماعت یا تہجد کی نماز اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.